الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود أحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين بلند الصلوات برادران ایمانی موالیان حیدر قرار و عاشقان حسین ابن علی، آج کی یہ مجلس ہمارے اس سلسلے کی 8ویں مجلس ہے اور سلسلہ گفتگو ذہن عالی میں ہوگا کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے اور اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی دین اگر لے کے آئے گا تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ہمیں اس بات پہ ناز ہے، اس بات پہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا ہی دین اسلام کا وارث آج بھی زندہ ہے، ہمارا ہادی اس دین اسلام کا حقیقی وارث آج بھی زندہ ہے۔ میں اس مجلس میں جا رہا ہوں کہ چونکہ عشرہ ابھی کل آخری مجلس ہے تو میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں وارث دین کا آپ کے سامنے تعارف پیش کروں، جس امام کی دور حکومت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اپنے زمانے کے امام کا تعارف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ریت اپنے امام کا ذکر سننے کے لیے تیار ہے تو بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد میرے بڑا عقیدہ مہدویت ذرا سمجھنا، میں لفظ تول کے بولتا ہوں، ایک ایک لفظ انتہائی قیمتی ہے اور آپ الحمدللہ جوان متوجہ ہیں، بزرگ ویسے بہتر جانتے ہیں، تو میں جوانوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ عقیدہ مہدویت یعنی ظہور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا عقیدہ، یہ مسلمات دین میں سے ہے، مسلمات مذہب میں سے ہے۔ یعنی ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ ضروریات دین کہتے ہیں کہ جس پر عالم اسلام کے تمام علماء متفق ہوں اور علماء کی کوئی معمولی سے معمولی جمعیت بھی اس کی مخالفت نہ کرے، وہ ضروریات دین میں سے ہے۔ تو عقیدہ مہدویت اسلام کی ضروریات دین میں سے ہے، یعنی مسلمانوں کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انکار کرتا ہو۔ میں تکفیریوں کی بات نہیں کر رہا، تکفیریوں اور ناسبیوں کو ہم مسلمان ہی نہیں سمجھتے، دشمن علی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی فرقہ آپ چلے جائیں، یہ میری تحقیق ہے، میں نے مطالعہ کیا ہے، تحقیق کی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد، اس کے سینکڑوں لیکچر پڑے ہیں ظہور مہدی پر، عقیدہ مہدویت پر۔ پچھلے دنوں
دیکھا ہوگا، مجھے خود بڑا تعجب ہوا اور خوشی بھی ہوئی، کسی جلسے میں مولانا فضل الرحمان وہ جلسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ اسرائیلی یہودی یہ دجال کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمان امام مہدی کے ماننے والے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، کوئی مسلمانوں کا جو ہے وہ امام مہدی کا منکر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف کس چیز کا ہے؟ اختلاف صرف اتنا ہے بین الشیعہ وغیر شیعہ، اتنا اختلاف ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 15 شعبان سن 255 ہجری ہمارے 12ویں امام اس دنیا میں تشریف لا چکے اور ماں نرجس خاتون کی گود کی زینت بن چکے، جبکہ باقی 72 فرقوں کے جو مسلمان ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ حق اور سچ ہے کہ امام مہدی نسل رسول سے ہوں گے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں ملتا ہے، اور وہ قائل ہے کہ وہ ذریت امام حسین علیہ السلام سے ہوں گے، وہ اولاد علی و بطول سے ہوں گے، یہ بھی سچ ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سادات کی نسل سے ہوں گے، رسول اللہ کی نسل سے ہوں گے، لیکن وہ ابھی پیدا ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ان کی ولادت ہو چکی، آج سے کم و بیش 1200 سال پہلے 15 شعبان سن 255 ہجری ان کی ولادت ہو چکی۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ولادت ہوگی، یہ مانتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اگر قیامت کے آنے میں ایک دن باقی رہ گیا تو اللہ اس دن کو اتنا طولانی فرما دے گا کہ اس میں میرا 12واں نائب، میرا 12واں جانشین ظہور کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف کے ساتھ اس طرح پر کر دے گا جیسے وہ ظلم و جور کے ساتھ پر ہو چکی ہوگی۔ اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے پیدا ہوں گے، ہم کہتے پیدا ہو چکے۔ اچھا، وہ کیوں انکار کرتے ہیں کہ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے؟ اس کا بنیادی سبب یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان 1200 سال تک زندہ رہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ان کے پاس امام کی طول عمر کے دلائل نہیں ہیں، لہذا انہوں نے انکار کر دیا کہ امام پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ہمارے پاس دلائل موجود تھے، جس طریقے سے انہوں نے حضور کے معراج جسمانی کا انکار کیا کہ حضور کو معراج ہوئی لیکن روحانی ہوئی، عالم خواب میں ہوئی، اپنے جسم کے ساتھ فزیکلی حضور عرش اولا تک نہیں گئے۔ لیکن تشیعوں کا عقیدہ یہ ہے اور شیعہ کی ضروریات دین میں سے ہے، معصوم فرماتے ہیں جو ہماری شفاعت کا انکار کرے یا نبی کے معراج جسمانی کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ ہے۔ شیعہ ہونے کے لیے ضروری ہے نبی کے میں ہمارے پاس ان کے بعد دلیل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان زمین سے عرش اولا تک نہیں ہو سکتا؟ ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے، اس کی دلیل ہمارے پاس ہے۔ دلیل یہ ہے، میں اشارہ کروں گا، دلیل یہ ہے حضرت سلیمان نبی کے وسیع حضرت عاصم بن برخیہ، قرآن میں ذکر ہے، سلیمان نبی نے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو تخت بلقیس لے آئے؟ ملکہ بلقیس ملک سبا کی وہ آئے چاہتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آئے تو اپنے ہی تخت پہ بیٹھے۔ کون ہے تم میں سے جو 1250 میل ملک سبا سے تخت بلقیس لے کے آئے؟ افریت نامی ایک جن بولا حضرت یہ کام میں کر سکتا ہوں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے۔ حضرت نے اس کی طرف توجہ نہیں کی،
کیا مطلب؟ یعنی تخت جلدی چاہیے تھا. قرآن کہتا ہے اب وہ بولا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ، جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. عاصم بن برخیہ بولے کہ حضرت آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ کام نہیں کر سکتا. قرآن یہ کہہ رہا ہے ابھی حضرت سلیمان نبی نے آنکھ نہ جھپکی تھی کہ تخت سامنے موجود تھا. یہ تخت معجزے سے نہیں آیا، یہ تخت علم کی بنیاد پہ آیا. عاصم بن برخیہ کی تعریف قرآن نے کی ہے علم من الکتاب، کہ اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. تو مجھے کہنے دیجئے، پوچھا گیا آپ کے اور میرے چھوٹے امام سے مولا عاصم بن برخیہ کے علم میں اور آپ اہل بیت کے علم میں کیا فرق ہے؟ فرمایا قرآن مجید کی کم و بیش 6666 آیتیں ہیں. عاصم بن برخیہ کے پاس ایک آیت کا علم تھا، ہمارے پاس پورے قرآن کا علم. اب سمجھنا، تو جس کے پاس ایک آیت کا علم ہو، اگر وہ 1250 میل دور سے تخت بلقیس میں آئے اور کسی کو تعجب نہ ہو، تو میرا نبی جو پورے قرآن کا عالم ہے، اگر اتنی دیر میں کہ وضو کا پانی چلتا رہے، بستر کی گرمی باقی رہے اور وہ کعبہ قوسین سے ہو کے بھی آ جائے، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ ذکر علی کے بغیر مجلس مکمل نہیں ہوتی. سنیے، وہ عاصم بن برخیہ جس کے پاس ایک آیت کا علم ہو، اگر وہ تخت بلقیس آنے سے پہلے، یعنی ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے 1250 میل دور سے تخت بلقیس لے آئے اور کسی مولوی ملا کو تعجب نہ ہو، تو وہ میرا علی جو پورے قرآن کا عالم ہے، اگر آنے واحد میں مدینہ سے خیبر آ جائے، مدینہ سے مدائن آ جائے، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ ہمارے پاس دلیل ہے. اسی طریقے سے ان کے پاس امام کے طول عمر کے دلائل نہیں، ہمارے پاس ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارا امام اللہ کے حکم سے زندہ ہے، خدا زندہ رکھے ہوئے ہیں. دلیل، جو خدا حضرت نوح علیہ السلام کو 25,000 سال تک زندہ رکھ سکتا ہے، وہ اپنی 12ویں حجت کو 1200 سال تک زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ ایک بات، جو خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2026 سال ہو گئے، حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پہ آج بھی زندہ ہیں، اور جب امام آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے، میرے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امام میرے ہوں گے، مقتدی حضرت عیسیٰ ہوں گے، معموم حضرت عیسیٰ ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معموم تو 2,500 سال تک زندہ ہو اور امام زندہ نہ ہو. اگلی دلیل سنیے گا، اصحاب کہف، شام کے جو زائرین بیٹھے میری بات کی گواہی دینا، اصحاب کہف وہ غار زائرین، شام کے زائرین دیکھ ہے، آج بھی وہ غار موجود ہے. اصحاب کہف وہاں زندہ ہے، 1000 سال سے زندہ ہے. فقط اصحاب زندہ نہیں، کتا بھی زندہ ہے. جس نے اصحاب کہف سے وفا کی وہ کتا بھی زندہ ہے. جو خدا اصحاب کہف اور ان سے وفا کرنے والے کتے کو 1000 سال زندہ رکھ سکتا ہے، تو اپنی حجت کو زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ اور دلیل تو عجیب ہے، یہ مسلمان شیطان کی زندگی پہ ایمان ہے. بولو یا خدا کیا؟ شیطان کی زندگی پہ ایمان ہے جو حضرت آدم سے بھی پہلے کا ہے. شیطان کی زندگی پہ ایمان ہے، رحمان کے نمائندے کی زندگی پہ ایمان نہیں ہے. کہنے لگے اچھا یہ عدل الہی کا تقاضا ہے، اگر طاغوت کی طاقت غیب میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے موجود ہو اور حق کی طاقت ہدایت کے لیے موجود نہ ہو، تو اللہ کا عدل باقی نہیں رہتا. کہنے لگے اگر آپ کے امام غیب ہیں تو پھر ان کی غیبت کا فائدہ کیا ہے؟
وہ کیسے ہدایت کرتے ہیں. چھٹے امام نے مسئلے کو یوں حل کیا، ہمارا 12واں غائب ہو جائے گا اور وہ یوں ہدایت کرے گا جیسے سورج بادلوں میں چھپ کے کائنات کو روشنی بانٹتا ہے. ہمارا 12واں پردہ غیب میں رہ کے کائنات کو ہدایت تقسیم کرے گا. میں الزامی جواب دے رہا ہوں. کہنے کے غیب ہو کہ کیسے کوئی ہدایت کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر شیطان غیب رہ کر تمہیں گمراہ کر سکتا ہے، امام غیب رہ کے ہمیں ہدایت بھی کر سکتا ہے. مل کے امام ہدایت فرماتے ہیں، آپ کو بھی ہدایت کرتے ہیں، مجھے بھی ہدایت کرتے ہیں. آج کی مجلس کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ امام ہمیں ہدایت فرما رہے ہیں. میں 15 منٹ کی بات 1.5 منٹ میں عرض کرنے چلا ہوں. ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک آلہ فٹ کر دیا ہے جس آلے کا نام ہے ضمیر. مولانا ضمیر نہیں، ہر انسان کے اندر ایک آلہ ہے جس کا نام ہے ضمیر. آپ کہتے ہیں نا یار میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا، میرا ضمیر اس بات کو برداشت نہیں کرتا. بھئی ہم بے ضمیرے نہیں ہیں، ضمیر والے ہیں. ضمیر ہر انسان کے اندر ایک آلہ اللہ نے فٹ کر دیا ہے جس کا نام ہے ضمیر، جس کے ذریعے سے امام ہر بندے سے رابطے میں ہے. اور کسی شاعر نے ایک شعر میں 1.25 گھنٹے کی بات کو بیان کر دیا. وہ یہ کہتا ہے ارتکاب جرم پر جو ٹوک دیتا ہے ضمیر. جو سمجھے وہ بولے، ارتکاب جرم پر جو ٹوک دیتا ہے ضمیر، در حقیقت یہ امام وقت کی آواز ہے. بڑی امام جب کہیں گے قرآن سے دلیل پیش کیجئے تو میں جوانوں کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن سے امام کے طول عمر کی دلیل سنیے گا. قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح و تقدیس کو بیان نہ کرتے تو ہم یونس کو مچھلی کے پیٹ میں الی یوم یبعثون قیامت تک زندہ رکھتے. تو میں پوچھتا یہ ہوں اگر یونس زندہ رہتے تو مچھلی زندہ رہتی یا نہیں؟ بولو رہتی نا. تو جو خدا جناب یونس کو اور مچھلی کو قیامت تک زندہ رکھنے پہ قادر ہے وہ 12ویں حجت کو 1200 سال تک زندہ کیوں نہیں رکھتا؟ امام زندہ ہے، ہمیں فخر ہے ہمارے اس دین اسلام کا وارث زندہ ہے. ہم لواسوں کے ماننے والے نہیں، ہمارا وارث زندہ ہے، امام زندہ ہے. اچھا تو اختلاف اس بات کا ہے، ان کے پاس دلائل نہیں تھے، ہمارے پاس دلائل ہے. لیکن یہ بات امام کی ولادت کے انکار کی وجہ 10% ہے. 10%، 90% معاملہ اور ہے. دیکھیں جوانوں، میں نیا موضوع آپ کو سنا رہا ہوں. ظاہر اس میں محنت کرنا پڑتی ہے، ساتھ آپ نے دینا ہے. جو فکر میں دینے چلا ہوں، میں ایک بڑے راز سے پردہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ امام کی ولادت کا انکار کیوں کرتے ہیں. اصل راز کیا ہے؟ 90% بات یہ ہے، اگر مسلمان امام مہدی کے ولادت کا عقیدہ رکھ لے اور وہ مان لے کہ 12ویں امام حسن عسکری 11ویں امام کے فرزند تھے اور پیدا ہو چکے، تو انہیں 12ویں کے ساتھ 11ویں کی امامت ماننا پڑے گی. خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت خوبصورتی سے آپ نے سنا 11ویں امام کو امام برحق ماننا پڑے گا. اگر 11ویں کو امام برحق مان لیں گے
10वें को इमाम बरहक मानना पड़ेगा, 9वें को मानना पड़ेगा। उनके दौर में बनु अब्बास के बादशाहों को बातिल कहना पड़ेगा। यह सिलसिला मौला अली तक पहुंचेगा, फिर मौला अली को इमाम